ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے چیزوں کا اندازہ لگایا اور انہیں پورا کیا اور اپنے سابقہ علم کی بنا پر انہیں انجام دیا اور پورا فرمایا، اس کی ابتدا اور انتہا کا اندازہ لگایا۔ میں اس کی بیش بہا فضل و انعام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دائمی، ہمیشہ اور نہ ختم ہونے والا شکریہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عظیم رب اور معبود ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے ملت کے پرچم کو قائم اور بلند کیا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر جو اندھیرے میں روشنی اور چراغ ہیں، اور ان کے تابعین پر، اور ان پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں، سنت پر چلیں، اس کے راستے کو لازم پکڑیں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو صبح و شام۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ سنو، تقوی کا شرف ہی شرف ہے، طاعت کی عزت ہی عزت ہے، معصیت کی رسوائی ہی رسوائی ہے، احسان کا انس ہی انس ہے، بدسلوکی کی وحشت ہے وحشت ہے۔ ہر مصیبت جس میں اللہ تم سے اعراض برتنے والا نہ ہو وہ نعمت ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ خلوص برتا، اللہ نے اس کو اپنا ساتھ عطا کیا۔ جس نے اللہ کی پناہ لی، اللہ نے اس کو پناہ عطا کی۔ جس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچا، اللہ نے اس کو خرید لیا اور اس کی قیمت اور ٹھکانہ جنت کو بنایا۔ انسان کی زندگی اس دنیا میں مرحلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آدم کی اولاد اس میں مقیم ہے، پھر اس کو چلے جانا ہے۔ مسلمانوں، ایک سال گزر گیا اور دوسرا سال شروع ہوا۔ رشک ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے دن اور اوقات کی حفاظت کی اور باقی رہنے والی نیکیوں میں مشغول رہے، اور حسرت اس کے لیے ہے جس نے کوتاہی کی اور تکلیف اور غموں کو ہی حاصل کیا۔ بھائیو، یہ چند عبارتیں اور نصیحتیں ہیں جنہیں علماء نے بتائے ہیں، حکماء نے بیان کیے ہیں۔ یہ عبرتیں ہو سکتی ہیں اور خود احتسابی کے مواقع، جبکہ مسلمان ایک سال کا استقبال کر رہا ہے اور دوسرے کو الوداع کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں، دنیا مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے، غدر سے موصوف ہے، فنا سے جانی جاتی ہے، اس کی حالت دائم نہیں رہتی ہے۔ دنیا میں رہنے والے جبکہ وہ خوشی و فارغ البالی میں ہو کہ کب اچانک وہ غم و کرب میں مبتلا ہو جائیں۔ دنیا اپنے تیروں سے نشانہ بناتی ہے اور اپنے لپٹوں سے ان پر حملہ کرتی ہے۔ کتنے ہی باغ کے پھول کھلے ہوئے تھے، پھر اللہ کا حکم آیا اور وہ سوکھ گئے۔ آپ خوش ہوں اے اللہ کے بندے تو آپ کو دنیا بھی ہنستی نظر آئے گی، اور آپ غمگین ہو تو دنیا روتی نظر آئے گی۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ہی ہنستے اور روتے ہیں، دنیا نہیں بدلتی، بدلتے تو انسان ہیں، دل، اخلاق اور عمل کے ذریعے۔ بھائیو، چیزوں کے انجام بندوں سے مخفی ہیں اور اللہ کا ارادہ ہی غالب ہے۔ ابن آدم کی امید نامعلوم، موت معلوم، عمل محفوظ اور بیماریاں پوشیدہ ہیں۔ وہ اپنے بھوک کا قیدی اور پیاس کا اسیر ہے۔ اسے ایک کیڑا تکلیف دیتا ہے، سورج سے موت ہو جاتی ہے، وہ نہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار رکھتے اور نہ موت و حیات اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا، وہ یہ کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو عزت عطا کرے گا، اور جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ عزت اطاعت سے منسلک ہے اور رسوائی نافرمانی سے مربوط ہے۔ جس قدر انسان اللہ کے حکم کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے اور اس کی عزت کو دونوں جہان کے دلوں میں قائم کر دیتا ہے۔ جان لو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کامل و محفوظ دین ہے۔ وہ اللہ کا دین ہے۔ اپنے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ نے اس دین کو پسند فرمایا، اس نے اپنی نعمت پوری کر دی،
یہ ایک ایسا مکمل مذہب ہے جس میں کوئی نقص نہیں، ایسا مضبوط ہے جو کمزور نہیں ہوتا، اور ایسا محفوظ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ لیکن اہل اسلام پر ایسے ادوار اور فتنے آتے ہیں جس میں سچے لوگ صبر و استقامت کے ذریعے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ دین اپنے شاعر سے عظیم ہے، اپنی سنتوں اور فرائض سے محکم ہے۔ کبھی اس کے آنگن میں خراب دن آتے ہیں یا اس کے ماننے والوں کو کوئی واقعہ مغموم کر دیتا ہے۔ یہ غم اہل ایمان کے لیے عظیم احساسات پیدا کرتا ہے اور اہل دل کے لیے زندگی کی دلیل ہے۔ تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ اسے نو امیدی کی ہوا اور شکستگی کی راہوں سے کمزور نہ کریں۔ مایوس، شکست خوردہ اور پلٹنے والے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جہاں تک نیک اور اصلاح کرنے والوں کا معاملہ ہے تو ان پر اللہ کا فضل، رحمت اور حفاظت رہتی ہے۔ بھائیو، جس شخص کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، وقت خوشکن ہو جاتا ہے اور اس سے مخلوق کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ جنت کا مختصر ترین راستہ قلب کی سالمیت ہے، اور دل اس وقت تک سلامت نہیں رہے گا جب تک کہ وہ اس شرک سے سلامت نہ رہے جو توحید کے منافی ہے، اس بدعت سے جو سنت سے متصادم ہے، اس خواہش سے جو حکم سے متصادم ہے، ایسی غفلت جو ذکر سے روکنے والی ہے، اور ایسی چاہت جو اخلاص اور للہیت سے ہٹانے والی ہے۔ اے اللہ کے بندے، رزق تقسیم شدہ ہے، اس کے لیے تھکو نہیں، اور تقدیر حق ہے، اس کے لیے گھبراؤ نہیں۔ اپنے دل کو 3 چیزوں سے پاک رکھو، نفرت، بغض اور ریا سے، اور 3 چیزوں سے مزین کرو، صدق، اخلاص اور تقوی سے۔ 3 چیزوں کے ذریعے اپنی حفاظت کرو، مولا کی تابعداری، حبیب مصطفیٰ کی پیروی، اور اچھے اور خوشحالی و بدحالی میں شکر کی ادائیگی۔ 2 چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی، جوانی اور طاقت۔ 2 چیزیں فائدہ دیتی ہیں، اعلیٰ ظرفی اور اچھا اخلاق۔ اور 2 چیزیں بلند کرتی ہیں، تواضع اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ 2 چیزیں بلا کو دور کرتی ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ اللہ کے بندو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ فائدہ محبت کو جنم دیتا ہے، تکلیف نفرت کو پیدا کرتی ہے، اختلاف دشمنی کو جنم دیتا ہے، موافقت الفت کو جنم دیتی ہے، سچائی اعتماد پیدا کرتی ہے، جھوٹ الزام کو بڑھاتا ہے، اچھے اخلاق سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور برا سلوک نفرت پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر آپ اچھی صحبت اور اچھی مجلس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اچھے اخلاق والے، نرم گفتار، کلفت کو دور کرنے والے، نرم برتاؤ والے اور کم اختلاف کرنے والے بنے۔ جان لو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ خواہش عقل کا دھوکہ اور راہ راستے بھٹکانے والی ہے، دشمنی نصیحت اور انصاف سے روکتی ہے، اور تعصب ظلم میں ڈالتی ہے۔ جو اخوت میں سچا ہوگا وہ عذر اور اسباب کو قبول کرے گا اور خلل کو پاٹے گا، لغزشوں کو معاف کرے گا، اور اعتماد کسی چیز کو تصدیق سے بے نیاز نہیں کرتی۔ لوگ تعریف کو پسند کرتے ہیں، لہذا اس میں بخل نہ کرو۔ منافقت سے بچو، اگر کوئی مغموم آئے تو اس کی اچھی طرح توجہ دو، اگر کوئی معافی مانگنے والا آپ کے پاس آئے تو معاف کر دو، اگر کوئی حاجت مند آئے تو اس پر خرچ کرو۔ بھائیو، اگر آپ کو اللہ آپ کی حفاظت کرے، میڈیا کے فارغ لوگوں کی پیروی سے عافیت ملی ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جو لوگ اس سے دوچار ہوئے ان کا دل مشغول ہو گیا، ان کی بے چینی بڑھ گئی اور ان کا وقت ضائع ہو گیا۔ جان لو لوگوں کی عزت کے بارے میں مجلس جمانا دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ جو شخص لغزشوں کی ٹوہ میں رہتا ہے اس کا معاملہ منتشر ہو جاتا ہے، اس کے مفادات ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جسم کے عیب کو کپڑا ڈھانکتا ہے اور فکر کا عیب بحث سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پر رحم کرے۔ عقل مند 3 ہیں، جس نے دنیا کے چھوڑنے سے پہلے ہی اسے چھوڑ دیا، اپنے قبر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو بنا لیا، اور اپنے خالق سے ملنے سے پہلے ہی اس کو راضی کر لیا۔ لوگوں میں سب سے اعلیٰ قدر والے وہ ہیں جو اپنی قدر کو نہیں دیکھتے ہیں، اور ان میں سب سے متواضع وہ ہیں جو اپنا فضل نہیں دیکھتے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو بندوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے، اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہماری باتوں سے فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا اور نوازا، اور ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اس نے عافیت بخشی اور آزمایا. ایسی حمد جو اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے. اس کی سب سے پسندیدہ حمد اور اس کے نزدیک سب سے افضل حمد اسی کے لیے ہے. اتنی حمد جو اس کی تمام تخلیق کو بھر دے، جو اس کے ارادے تک پہنچے. ایسی حمد جس کی گنتی ختم نہ ہو اور نہ جس کا پھیلاؤ ختم ہو. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بابرکت ہے اس کا نام اور اس کی عظمت بلند ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر. اما بعد، اے اللہ کے بندو، قرآن کریم نے آپ کی زندگی کو حفاظت بخشی ہے، آپ کے لیے نیک بختی کو پورا کیا ہے اور آپ کے کام کو بیان کیا ہے. اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. آپ کے الفاظ کو قرآن نے قابو میں رکھا ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں. اور آپ کے راستے اور چال چلن کا تعین کیا ہے، اور زمین پر اترا کرنا چل کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. آپ کی آواز کو مہذب کیا اور اپنی آواز پست کر آپ کی مجلس کی حفاظت کی، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. آپ کے کھانے پینے کو درست کیا اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو. اور آپ کے لیے ان سب کو جمع کر دیا جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جائے گی. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر جان لو اللہ پر رحم کرے. جو شخص شکر کو چھوڑتا ہے اسے زیادہ دینے سے محروم رکھا جاتا ہے. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا. اور جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ بھی اس کو یاد نہیں کرتا. اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. جس نے دعا چھوڑ دی وہ قبولیت سے بھی روک دیا گیا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس نے استغفار کو چھوڑ دیا اس کے لیے نجات کی ضمانت نہیں ہے، اور اللہ کو ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں. جان لو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے. جو شخص اپنی ذمہ داری اور اپنے نجات کے طریقے کو جاننا چاہتا ہے وہ ان آیات پر غور کرے. اللہ عز شانہ کا فرمان ہے، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنے فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے. جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا. جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو. اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے. یہ اصل ہیں اور یہ ذمہ داری کی حدود ہیں. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. دوسروں کی کوتاہی، منحرف ہونے والوں کے انحراف اور نا امیدوں کی نا امیدی سے آپ معذور نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے نبی حبیب پر درود بھیجتے رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو. اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.